کوئی دیوار نہ در رکھتا ہوں، گھر کا احساس مگر رکھتا ہوں، لوگ رکھتے ہیں چراغوں پہ نظر، لوگ رکھتے ہیں چراغوں پہ نظر، میں ہواؤں پہ نظر رکھتا ہوں۔ مولانا علی اللہ قاسمی اردو کی آماجگاہ ہے، اس سے ذو معنی لفظ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ مدارس اسلامیہ اردو کی پناہ گاہ ہے۔ آج کے اس دور میں جب اردو اور اردو والوں کو بہت شکایتیں ہیں، غیروں سے بھی اپنوں سے بھی، اور اردو کا حلقہ دن بدن سمٹ رہا ہے، اردو پڑھنے والے، اردو بولنے والے، ان کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ان حالات میں مدارس اسلامیہ جس طرح اردو کی حفاظت کر رہے ہیں، اردو کو فروغ دے رہے ہیں، اور اردو کو بر صغیر کے ان علاقوں میں بھی پہنچا رہے ہیں جہاں نہ اردو بولنے والے پائے جاتے ہیں، نہ اردو سمجھنے والے پائے جاتے ہیں۔ آپ ہندوستان کی جنوبی ریاستوں میں چلے جائیے، آپ کرناٹک میں چلے جائیے، تمل ناڈو میں چلے جائیے، اور اس طرف بنگلہ دیش میں چلے جائیے، جہاں ان کی ریاستی اور صوبائی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہ بولی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے، لیکن ان ریاستوں میں بھی آپ کو اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے، اردو کے رسالے، ماہنامے اور سہ ماہی پرچے، سالانہ میگزین آپ کو مل جائے گی۔ یہ سب کہاں سے؟ یہ انہی مدارس اسلامیہ کا فیض ہے جو ان ریاستوں میں جاری ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اردو بولنے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، اور میں تو کہتا ہوں غالب اکثریت پر مشتمل طبقہ وہ ہے جو نوشت و خوان سے زیادہ اردو نہیں جانتا۔ وہ اپنا نام لکھ لیتا ہے، کوئی خط لکھنا ہوتا ہے خط لکھ لیتا ہے، کہیں دستخط کرنی ہوتی ہے دستخط کر لیتا ہے، اور کوئی اردو اخبار پڑھنا ہوتا ہے پڑھ لیتا ہے، کچھ سمجھتا ہے اور زیادہ تر نہیں سمجھتا۔ اگر اس طبقے سے آپ پوچھیں کہ حروف شناسی کہاں سے حاصل کی، قلم پکڑنا کہاں سے سیکھا، اور نام لکھنا کہاں سے سیکھا، خط لکھنے کی یہ صلاحیت تمہارے اندر کہاں سے پیدا ہوئی، تو وہ یقیناً کسی نہ کسی مکتب کا نام لے گا۔ مکتب کی ٹوٹی ہوئی چٹائی اور پھٹے ہوئے ٹاٹ پر بیٹھ کر ہی اس نے حروف شناسی کا یہ مرحلہ طے کیا ہے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کا کردار اردو کے فروغ، اس کی ترویج اور اس کے بقا میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ اردو کی بقا ہی نہیں، اردو کی ترویج اور اس کی اشاعت اور اس کا فروغ ہی نہیں، بلکہ اردو کو لافانی بنانے میں مدارس اسلامیہ کا بنیادی کردار ہے۔ مدارس اسلامیہ نے اردو کو لافانی بنا دیا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے اردو کا رشتہ کلام الہی سے جوڑا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے اردو کا رشتہ احادیث نبویہ سے جوڑا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے اردو کا رشتہ
सीरत नबविया से जोड़ा है, और कलाम इलाही हो, अहादीस नबविया हो, सीरत नबवी हो, ये वो हमारी बुनियादें हैं जिनके बका की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। तो जो चीज़ें इनसे जुड़ जाएंगी इंशाअल्लाह उनके लिए भी बका और हिफाजत की ज़मानत अल्लाह की तरफ से। तो मदारिस इस्लामिया ने ये अहम किरदार अदा किया है। आज मदारिस इस्लामिया बर्र सगीर में उर्दू के ताल्लुक से क्या कर रहे हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी रसूल और नबी भेजे उनकी जुबान आला, मेयारी, फसीह व बलीग और हर तरह की जुबान की नज़ाकतें और लताफतें उसमें मौजूद होती थी, और उनकी जुबान दानी पर उनकी कौम उनके ऊपर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। इसीलिए आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ये खास सिफत अता फरमाई है कि मैं मुख्तसर अल्फाज में मानी का दरिया समेट लिया करता हूँ। ये आपकी खुसूसियत थी। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी मदारिस इस्लामिया इस सिलसिले में क्या काम कर रहे हैं? आप मदारिस इस्लामिया का दौरा कीजिए, वहाँ जाकर देखिए, छोटे बड़े मदरसे के गेट पर जैसे ही आप दाखिल होंगे उस गेट की दीवारों पर आपको जेदारी पर्चे लगे हुए नजर आएंगे। ये माहवारी होते हैं, तलबा की अंजुमनें और तंजीमें होती हैं। वो हफ्ते में जुमेरात के दिन तकरीर और तहरीर की मशक करते हैं, और बड़े इदारों में मुख्तलिफ अंजुमनें होती हैं, और हर अंजुमन का अपना एक माहाना पर्चा होता है, जिदारी पर्चा, और ये आजमाशी पर्चा होता है। ऐसा नहीं कि पर्चा निकाल दिया गया, एक अंजुमन की तरफ से एक जिदारी पर्चा निकलता है, तो दूसरी अंजुमन के तलबा ये कोशिश करते हैं कि जुबान व बयान के एतबार से इसमें जो मज़ामीन नक़ल किए गए हैं, जुबान व बयान के एतबार से इसमें क्या खामी है, क्या कमजोरी है, उसकी निशानदेही उसी पर्चे के ऊपर की जाती है। हिंदुस्तान के अंदर लाखों की तादाद में मदारिस इस्लामिया है, हर मदरसे में ये निज़ाम है, अंजुमने कायम हैं, जिदारी पर्चे निकलते हैं। अगर इन जिदारी पर्चों को आप जुबान की खिदमत के तौर पर लें, जुबान के फरोग और उसकी तजवीज़ और उसकी तरवीज और इशाअत में इसका हिस्सा तस्लीम करें, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है जो मदारिस इस्लामिया के प्लेटफार्म से अंजाम दी जा रही है। उसके अलावा मदारिस इस्लामिया के फज़ला ने तफसीर, हदीस, फिक़्ह, यहाँ तक कि मंतिक़, फलसफा और दूसरे उलूम जो मदारिस में पढ़ाए जाते हैं उनको उर्दू का कालिब अता किया है। उर्दू के दामन को मुख्तलिफ उलूम की फनी इस्तिलाहात और उसकी ताबीरात से भर दिया है। अभी तर्जुमे की जिन खामियों की तरफ हमारे हजरत मौलाना अब्दुल बर असरी साहब इशारा कर रहे थे, यकीनन बहुत सारे तर्जुमों में वो खामियां पाई जाती हैं, लेकिन तर्जुमा करने वाली की एक मुश्किल होती है कि जब वो किसी फनी किताब का तर्जुमा करता है और उस फन की इस्तिलाहात और उसकी ताबीरात को मुंतकिल करता है उर्दू जुबान में, तो उन इस्तिलाहात हिकमत में मदारिस इस्लामिया के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वाहिर दावाना खास है कि इस्लामी तहकीकी इदारे और उर्दू इस उन्वान पर इज़हार बयान दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ का दारुल मुसन्निफीन ने बहुत बड़ा
اردو کی خدمت میں کارنامہ انجام دیا. ایسی کتابیں اردو زبان میں دارالمصنفین سے شائع ہوئی جن کی نظیر اور دوسری زبانوں میں نہیں ملتی ہے. مثال کے طور پر سیرت النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر لکھنا سعادت کی بات ہے. بے شمار زبانوں میں لکھا گیا ہے، لیکن سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور کئی جلدوں میں یہ ضخیم سیرت کی کتاب ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا انسائکلوپیڈیا ہے. اور زبان و ادب کے اعتبار سے بھی، تحقیق کے اعتبار سے بھی وہ سند کی حیثیت رکھتی ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر کسی کو کوئی آرٹیکل، کوئی مضمون لکھنا ہو تو اس کے لیے سیرت النبی کا کے مرجع سے مفر نہیں. اتنی بہترین کتاب. اس کے بعد اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی. سیدہ عائشہ پر سیرت عائشہ لکھی گئی. سیرت النعمان ایک زبردست کتاب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر لکھی. المامون لکھی گئی، المعتصم لکھی گئی، الغزالی لکھی گئی، اور الفاروق جیسی کتاب اردو زبان میں جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر لکھی ہے. ایک لاجواب بے مثال کتاب ہے، اور شاید ایسی کتاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر لکھی بھی نہیں گئی ہوگی. اس کے علاوہ سیر الصحابہ، سیر الصحابیات کا ایک ضخیم کتب خانہ دارالمصنفین اعظم گڑھ میں تیار کیا گیا. اور اس کے علاوہ معارف کے ذریعے سے جو تحقیقی علمی مضامین اردو زبان میں آئے، اس کو اردو کی خدمت میں اس کا بڑا نام ہے. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ دارالمصنفین میں مختلف عہد میں مختلف اہل قلم آتے رہے. صحیح علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی، صباح الدین عبد الرحمن صاحب اور دوسرے، اور ابھی بھی فی الحال دارالمصنفین میں اہل علم ہیں جو اردو کی خدمت انجام دے رہے ہیں. مختلف زبانوں کے تراجم ہوئے، مختلف کتابیں وہاں لائی گئی، اور اس دنیا سے اور دنیا کے مختلف کتب خانوں کو علامہ شبلی کے زمانے سے ٹٹولا گیا، ڈھونڈا گیا، تلاشا گیا. وہ ماخذ، وہ مراجع یہاں جمع کیے گئے، اور اردو کا ایسی کتابیں اردو کے جاننے والوں کو ملی ہے کہ اس کو یعنی اور دوسرے اداروں میں ان کی مثال نہیں ملتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابیں جو ہے وہ عام طور پر دستیاب نہیں، اور وہ تحقیقی کتابیں پڑھنے کا مسلمانوں کا رجحان بھی نہیں ہے. بہت کم لوگ ان کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک لیتھو پر چھاپی گئی اس زمانے کی، اس کی کتابت اچھی نہیں، کاغذ اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے عام نہیں ہو سکی. صرف وہ لائبریریوں کی زینت بنی رہی. لیکن بہت زبردست کتابیں ہیں جو دارالمصنفین کے ذریعے سے شائع کی گئی. اس کے بعد ایک دوسرا نام حمید الدین فراہی کی وہ تحقیقی، علمی اور قرآنی خدمات کی کتابیں ہیں جو اردو زبان میں شائع کی گئی ہے. لیکن اس کے بھی جاننے والے اور اس کے سمجھنے والے کم رہے. لیکن علم قرآن کے بارے میں بہترین قسم کی کتابیں ہیں جس کو فراہیات کا نام دیا گیا، اور وہ ملتی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ مرکزی مکتبہ اسلامی جماعت اسلامی کا ایک مکتبہ ہے جس نے بہت ساری تحقیقی، علمی اور اچھی کتابیں شائع کی گئی. جیسے سود نام کی کتاب ہے، ایک بہترین کتاب ہے. الجہاد فی الاسلام ہے مولانا مودودی کی، ایک بہترین کتاب ہے. پردہ جیسی کتاب اردو زبان میں لکھی گئی جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں مل سکتی. اتنی اچھی کتاب اردو زبان میں شائع کی گئی. اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جو مرکز مکتبہ اسلامی سے شائع کی. سب سے زیادہ مزے کی اور اچھی بات یہ ہے کہ ان مکتبوں اور ان اداروں کے ذریعے سے بچوں کے لیے بہت خاص لٹریچر تیار کیا گیا جس میں ماہر خیرآبادی کا نام قابل تعریف ہے، جنہوں نے بچوں کے ذہنیت کو اور ان کی نفسیات کو، ان کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی کتابیں لکھی. ورنہ
پہلے کیا ہوتا تھا، بچوں کے لیے وہ شیروں کی، چوہوں کی، کتوں کی، بلیوں کی کہانیاں تھی. میں نے کتاب بہت پہلے دیکھی تھی، چوہے کے خطوط، بلی کے نام. اب اس میں کچھ نہیں، تو اس طرح کی کتابیں لکھی جاتی تھی. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جن کو ان کی بہن مولانا احمد اللہ تسنیم صاحبہ نے اس کا ترجمہ تو نہیں کیا، اس کی ترجمانی کی ہے، اور ایک الگ اسلوب میں بچوں کے لیے بہت اچھا لٹریچر تیار کیا ہے. بچوں کی قصص الانبیاء، شاید یہاں پر جو اردو میلہ لگا ہے اس میں وہ کتاب اگر ہے تو یہاں جو حضرات ہیں ان کو اپنے بچوں کی کا علم کلام وہ تیار کر دیا. مولانا نے اپنے بھتیجے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کے لڑکے مولانا محمد الحسنی صاحب کو دیکھا کہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، بلیوں کی کہانیاں، اور جیسے آج کل بھی بہت سارے کارٹونی کہانیاں آتی ہے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے قصص کو انہوں نے اچھے اسلوب میں لکھا، جس پر احمد شرباسی نے اور ڈاکٹر احمد امین نے اس پر مقدمات لکھے ہیں، اور وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہ اس طرح کا ایک لٹریچر اردو زبان میں تیار ہوا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جمعیت العلماء نے کا جو الجمعیت مکتبہ ہے، اس نے بچوں کی دینیات کے لیے ایک بہترین نصاب تعلیم تیار کیا ہے، جس کی تفصیلات کا اس مختصر وقت میں بیان کرنے کا موقع نہیں. مکتبہ مرکز اسلامی نے ہماری زبان لاجواب اردو ادب کے شاہکارے ہیں جو اس میں، اور بہت سارے اس طرح مکتبوں نے کام کیا، تحقیقیں کی. ایک اور نام ہے مرکز مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک مکتبہ قائم کیا، اس میں انہوں نے مذہب اور علم جدید نام کی ایک کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ ان کے یہاں سے بہت ساری کتابیں شاید بھی. اور IRF نے بھی ایک بہت بڑا لٹریچر تیار کیا تحقیق کا، علم کا، اور یہ کتابیں اردو زبان میں شائع کی گئی، اور اردو زبان مالا مال، مالدار اور خوب ذخیرے والی کتاب، جس میں ہر فن پر، ہر موضوع پر، ہر عنوان پر، شخصیات پر، رجال پر اور مختلف علوم پر، اور اس کے علاوہ جو تراجم ہوئے مختلف زبانوں سے، وہ تراجم کو انہوں نے جمع کیا. بچوں کا ادب، زبان اور تمام مواد کو جمع کیا، اور اس طرح اردو کی خدمات ان اسلامی تحقیقی اداروں کے ذریعے سے مختلف دوروں میں مختلف انداز میں کی جاتی رہی ہے، اور ہونا چاہیے. آج کے زمانے کی جو ضروریات ہیں، ان ضروریات پر بھی کتابیں ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس کے لیے ایسے ادارے ہر جگہ ہوں جہاں اردو نئے زمانے کے حالات کو سمجھ کر اس کے اعتبار سے نئے علوم اور نئے فنون کو ترجمے کیے جائیں، اس پر تحقیق کی جائے، اور اس کو اردو زبان کے جاننے والوں میں منتقل کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس اردو قومی تعلیمی کونسل اردو کے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، ترقی دے، اور اردو کا جو اردو ایک زبان ہے اس کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے افراد مہیا فرمائے جو اس کے بقا کے لیے ضروری ہے.